میری تیری کیا نماز ہے؟ نمازیں تو ان لوگوں نے پڑھی، کبھی تو نے سوچا نہیں؟ تو پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، تو دری کے اوپر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، تو اب چاروں طرف دیکھ کر کے سوچ کر نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ سے ڈر کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو نے کبھی سوچا نہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسین کی ہمشیرہ، حسین کی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی سیدہ زینب نے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر دیکھتے ہوئے 70 آدمیوں کے سر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، بڑے بڑے کڑیل جوان پڑے ہیں، کسی طرف قاسم ابن حسن کی لاش ہے، کہیں غازی عباس کی لاش ہے، کہیں علی اکبر کی لاش ہے، کہیں علی اصغر معصوم کی لاش ہے، خیمے کے چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے، پر سیدہ زینب نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ایسی نماز ہم میں سے کون پڑھے گا؟ قرآن پہ عمل ان لوگوں نے کیا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، نماز سے صبر سے مدد چاہو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، مالک کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرو، مالک سے مانگو ان اللہ مع الصابرین۔ لفظ صبر تو تم نے بھی یاد کر رکھا ہے، ہر آدمی صبر 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 کرتا ہے، پر صبر کرنا کون جانے؟ کسے معلوم صبر کسے کہتے ہیں؟ کون جانے صبر کا کیا مقام ہے؟ جا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا صبر کسی کہتے ہیں؟ کپڑے نہیں پھاڑتی، پریشان نہیں ہوتی، دھاڑ دھاڑ نہیں کرتی، چاروں طرف 70 سے زیادہ لاشوں کا ڈھیر ہے، خیمے کی چاروں طرف لاش ہی لاش ہے، پیاسے مر گئے، زبانیں تانوں سے چمٹ گئی، زبانوں پہ کانٹے جمے ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، رب العالمین کے احکام کی بجاوری کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ کسی کا کتنے بھائی، کتنے بھانجے، کتنے بھتیجے، کتنے بیٹے شہید ہوئے پڑے ہیں، اور سیدہ زینب ایک نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی۔ برابر کھڑی ہو کر سکون سے نماز ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ نیت باندھ لی تو اس کی نیت ٹوٹ گئی پریشانی میں، بار بار پڑھتی ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے، صبر کا کوئی کرنا نہیں جانتا، ضبط کرنا کوئی نہیں جانتا، طریقہ ہی معلوم نہیں۔ شرک کرنے میں ہم آگے، بدماشی کرنے میں ہم آگے، حرام خوری کرنے میں ہم آگے۔ پورے ملک میں تم ایک افسر بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے رمضان شریف میں رشوت سے گریز کیا ہو، بلکہ جب عید قریب آتی ہے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ آخری عشرے میں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے، ادھر رشوت بڑھ رہی ہے، ملاوٹ بڑھ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھانے والے بڑے خوش ہیں، عید آ گئی، روزے آ گئے، زیادہ کمائی کرو، تنگ کرو روزہ رکھنے والوں کو۔ کون کہتا ہے یہ رمضان کا احترام ہے، روزوں کا یہ احترام ہے؟ یہ احترام ہے؟ گوشت بیچنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر رمضان میں 2-4 روپے بڑھائیں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے بڑھا تو ہم دیں گے، پر یہ پیسے گھر میں کام آنے مشکل ہے، وہ ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہو سکتا
یہ سارے پیسے عدالتوں میں جائیں. ہو سکتا ہے مصیبت ایسی پڑے کہ وہ پیسے اور بھی ساتھ پیسے لے کے چلے جائیں. تمہیں یہ طریقہ کس نے بتایا کہ رمضان المبارک میں آ کر کے مہنگائی کرو؟ پھر مسلمان کے مسلمان اور ایسے ایسے حادثے تمہارے سامنے آ گئے. کئی ہزار آدمی اور جری کیمپ کے حادثے میں منٹوں میں اڑ گیا. کتنے ہزار مر گئے, کتنے ہزار سینکڑوں پاگل ہو گئے, ہاتھ پاؤں نہیں ہے. پر تم ڈاکے مارنے والے باز نہیں آئے. ڈاکوؤں کب باز آؤ گے؟ تمہارا سارا ملک مر جائے پر تم باز نہیں آؤ گے. ساری مخلوق برباد ہو جائے کوئی توبہ نہیں کرے گا. کون کہتا ہے کہ مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت ملے گی؟ جن کے دلوں میں رمضان کا اتنا بھی احترام نہ ہو, اتنا بھی اکرام نہ ہو, اتنی بھی عزت دل میں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس کا تو احترام کیا جائے. مسلمان احترام نہیں کرتا. وہاں پر انگلینڈ میں ہر مسجد میں پہلے روزے کو نوٹس آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں معلوم ہے تمہاری عبادت کا مہینہ آ گیا, تم تراویاں پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, حکومت تمہاری کسی عبادت میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن تراویاں پڑھنے کے بعد پولیس باہر نکل کر اکٹھے ہو کر رش لگانا, کہہ کے لگانا, یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں, مناسب نہیں, جرم ہے. کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں, آیا اور چلا گیا بیچارہ. کیا عجیب مسلمانی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, اتنی پیاس کی حالت میں موت آئے گی, سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی. اتنی سخت پیاس کی حالت میں موت آئے گی. یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان قرآن کا ادب نہیں کرتا, اتنی بھوک کی حالت میں موت آئے گی, ساری دنیا کا غلہ اس کو کھلا دو, اس کی بھوک جانے والی نہیں. ارے یہ تو ایک نقل سی ہے, ہمارے کیا روزے, ہماری کیا نمازیں, ہماری کیا زکات. زکات میں بھی مکر ہے, نماز میں بھی مکر ہے, روزے میں بھی مکر ہے. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں تم بھی مکر کرتے ہو, تجویزیں بناتے ہو, ہیلے بناتے ہو, میں بھی اپنی تجویز بناتا ہوں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہے, میرا پروگرام کامیاب ہے. تم کتنی بھی ترکیبیں بناؤ, کتنی تجویزیں بناؤ, کتنے منصوبے بناؤ, میں خدا تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اس لیے واللہ خیر الماکرین. تو میں عرض کر رہا تھا نماز میں تیری میں خشوع نہیں, میری میں خضوع نہیں, نماز میں لذت نہیں, عبادت میں مزہ نہیں, قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں, ایمان کا دنیا میں آج تک نہیں آیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيين له حیات